یہ ڈیل دراصل فلسطین کی ایک ایک انچ زمین پر صہیونیوں کے قبضے کی سازش ہے۔ کوئی فلسطینی گروہ اس ڈیل کو نہ تو قبول کرتا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ یہ تو سراسر خودکشی کا سودا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں عرب ممالک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کیا یہ ممالک اس ڈیل میں شامل ہوں گے؟ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جس طرح ٹرمپ کی اوبھگت، اربوں ڈالر کے سودے اور عرب ممالک کی پراسرار خاموشی ہے، کوئی بعید نہیں کہ پس پردہ وہ اس کھیل میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ناظرین، لگتا ہے کہ کھیل کچھ اور ہے، اسی لیے مرحلہ وار دستاویزات لیک کی جا رہی ہیں۔ تفصیل میں ہی سب کچھ عیاں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں the devil is in the detail۔ یوں لگتا ہے کہ اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ فلسطین کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں اتحادیوں کے تعاون سے اس ڈیل کے زیادہ سے زیادہ اہداف کو حاصل کیا جائے گا، اور پھر مرحلہ وار ایک طے شدہ منصوبے کے تحت اس خطے میں ایک ریاست کو وجود بخشا جائے گا۔ نیا فلسطین، بھلا کیا فلسطین ہوگا جسے نہ اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور نہ ہی معاشی خود مختاری؟ صاف ظاہر ہے کہ اس پلان سے فلسطینی اپنے جذبہ آزادی کے باوجود آہستہ آہستہ طاقت کھو دیں گے۔ دوسری طرف عرب ممالک آپس میں برسر پیکار ہیں، اور وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ وہ امریکہ یا اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکیں۔ ترکی اور ایران کے اپنے مسائل ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ صہیونیوں نے خوب سوچ سمجھ کر ڈیل آف دا سینچری کا ٹریلر چلایا ہے۔ 27 جون 2019 کو بحرین کے دارالحکومت منامہ میں ہونے والی رفاح کے لیے امن کانفرنس کا مقصد ڈیل آف دا سینچری کی راہ ہموار کرنا تھا، مگر یہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکی۔ مسلم دنیا نے اسے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ امریکہ کی سرپرستی میں اسی کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے اداریے میں ڈیل آف سینچری کانفرنس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ جیرڈ کوشنر کی تمام تر کوششوں کے باوجود فلسطین کی تمام قیادت نے اس کانفرنس کا مکمل بائیکاٹ کیا، اور واضح طور پر کہا کہ وہ امریکی قیادت پر کسی بھی طور بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ اس کانفرنس میں امریکہ نے اپنی تمام تر توجہ $50 بلین کی سرمایہ کاری پر مرکوز رکھی، لیکن کسی بھی قسم کا کوئی مربوط سیاسی پلان پیش نہیں کیا جو مسئلے کے مرکزی فریق فلسطین کے لیے قابل قبول ہو۔ اسی لیے فلسطینی قیادت نے اس کانفرنس اور منصوبے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اخبار کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطین تنازع کا بنیادی نقطہ قابض اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے کا محاصرہ ہے۔ اس کے حوالے سے کوئی حل پیش نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کانفرنس کو آغاز سے قبل ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے دعویٰ کیا ہے کہ جیرڈ کوشنر نے امریکی سرپرستی میں ہونے والی نام نہاد اقتصادی کانفرنس کی ناکامی تسلیم کر لی ہے۔ اخبار کے مطابق کوشنر نے بعض عرب اور اسرائیلی صحافیوں سے ٹیلی فونک بات چیت میں یہ تسلیم کیا کہ صدی کی ڈیل اور فلسطینیوں کے لیے دیا جانے والا معاشی منصوبہ اسی وقت کامیاب ہو سکے گا جب فلسطینی قیادت اس کو قبول کرے گی۔ ناظرین، کیا یہ ڈیل کامیاب ہوگی؟ خود اسرائیل کے اخبارات اس سلسلے میں مسلسل رپورٹ شائع کر رہے ہیں۔ ڈیلی ہارٹز نے اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق 82% صہیونی اس ڈیل کو ناقابل عمل قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ صرف 5% کا خیال ہے کہ ڈیل کامیاب ہوگی۔ مشرق وسطیٰ کے معروف تجزیہ کار ایمن دہاج الحفیظی رائے الیوم میں اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں، امریکہ کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش کے دور میں صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو صہیونی کالونیوں کی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور سینچری ڈیل بھی اسی تسلسل کا شاخسانہ ہے۔ اس منصوبے سے مزید فلسطینی اپنی زمین سے محروم ہوں گے۔ فلسطینیوں کے لیے اپنی سرزمین زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی صورت اس فراڈ کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ فلسطینی مسلسل 70 سالوں سے کسی ڈیل کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں۔ اگر فلسطین کی سیاسی جماعتوں اور دھڑوں کی بات کی جائے تو سب کے سب ایک صفحے پر نظر آ رہے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے صدی کی ڈیل کو شرمناک سمجھوتا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈیل اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح آئندہ ماہ جس اقتصادی منصوبے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی جہنم واصل ہوگا۔ اسی طرح فلسطین کے پڑوس میں موجود اردن کی حکومت نے بھی امریکہ کے اس فارمولے کو مسترد کر دیا ہے۔ مسلم دنیا کسی قیمت پر اس ڈیل کو قبول نہیں کرے گی۔ البتہ چند ایک عرب ریاستیں صدی کی ڈیل کی مکمل حمایت میں مصروف عمل ہیں۔ ناظرین، ڈیل آف دا سینچری سے مشرق وسطیٰ میں امن نہیں
بلکہ خون ریزی کا ایسا طوفان آئے گا جسے بجانا دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہوگا۔ صہیونیوں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ یہ ہر چیز کو بزور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک انسان کا پلان ہوتا ہے، دوسرا پروردگار عالم کا۔ آج صہیونی اپنے انجام سے بے خبر اپنی چال چل رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ یہودی بخت نصر کو بھی بار بار بھول جاتے ہیں۔ بخت نصر خدا کا وہ قہر تھا جس نے یروشلم کو تباہ کر کے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مسلمان بے شک آج کمزور ہیں اور یہود و نصارہ کے چنگل میں ہیں، لیکن جب عرش الہی کو جوش آتا ہے تو نہ تو کوئی نمرود سانس لیتا ہے اور نہ شداد نہ ہی فرعون۔